السلام علیکم پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہیں۔ دوستوں، ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، گلی میں دو بچوں کی گفتگو تھی۔ ایک کے پاس آج تیسرا نیا سائیکل آیا تھا اور وہ خاص طور پر دکھا رہا تھا۔ دوسرے نے پوچھا، یار یہ نیا کیوں لیا جبکہ دو پہلے سے تمہارے پاس ہیں؟ اور وہ پرانے بھی نہیں۔ پہلے کے جواب سے عجیب کیفیت ہوئی۔ کہنے لگا، میرے ابا دن رات کماتے کس لیے ہیں؟ اسی لیے تو کماتے ہیں کہ ہمارے شوق پورے کریں۔ فقریہ بولا، اس کے بعد ایک اور پسند کر کے آیا ہوں، دیکھنا وہ بھی جلد ہی لے لوں گا۔ اس دوران کئی بچے ان کے گرد جمع ہو چکے تھے، جن کی حسرت بھری نگاہیں گویا کہیں المیہ جنم لینے کو تھے۔ ایسے میں توجہ دوسرے بچے کے تاثرات نے اپنی طرف موڑی۔ مرحوبیت کے بجائے افسوس کے ساتھ وہ ایک سوال کرتے پلٹ آیا، تمہارے ابا کے پیسوں کا کیا صرف یہی ایک مصرف ہے؟ دوستوں، اللہ ان کی آنکھیں کھول دیں کہ انہیں پتہ چلے دنیا میں خرچ کی اور بھی کہیں جگہیں ہیں، کہ مال کا حصول اور خرچ دونوں کی حدود متعین ہیں۔ یہ وہ بچہ تھا جو محلے بھر میں ہر ایک کا معاون بنا رہتا تھا۔ وہ تو پلٹ گیا، لیکن مجھے سوچنے پر مجبور کر گیا کہ ہم بے مقصدیت کے اس مقام پر پہنچ چکے کہ سوائے فقر جتانے، شو مارنے، فرنیچر اور پردے تبدیل کرنے، ایک سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا گھر بنانے، گاڑیوں کے ماڈل بدلنے کے مال کا کوئی مصرف ہی نہیں رہا۔ ارد گرد کی خبر نہیں، جہاں دو وقت کی روٹی کے لالے ہیں۔ لاکھوں کو چھت میسر نہیں۔ گزشتہ بارش میں پڑوس میں کئی گھروں کے بچے امی کے گھر تھے، جن کے والدین پوری رات گھر سے پانی بالٹیوں میں بھر کر باہر نکالتے رہے، اس حال میں کہ چھت کے گرنے کا خدشہ ہوا تھا۔ دوستوں، ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ یاد آئیں۔ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی مملکت کو وسعت ملی تو لوگوں کے لیے وظائف مقرر کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے وجہ دریافت کی، پھر فوراً ہی مال کو صدقہ کرنے کا کہا اور آئندہ کے لیے مال کی فراوانی سے ڈر گئیں۔ دوستوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال اور خادمہ کے بجائے تسبیحات کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے فکر کو پسند فرمایا، اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دی، کل کی فکر سے آزاد رہنے کا عملی درس دیا۔ دوستوں، کسی قوم کے خرچ سے اس کے آئندہ کے عزائم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک گھرانے کے خرچ کا اندازہ بتانا ہے کہ اس کے لوگوں نے مستقبل میں کس مقام پر جانے کا ارادہ باندھا ہے۔ دوستوں، ایک دینی ادارے کی پرنسپل
جو تعلیم و تربیت کے اعلیٰ مقاصد کے ساتھ نئی نسل کی تربیت میں مصروف ہیں۔ پوچھا پہلے فیس نہیں تھی، اب کیوں اتنی رکھی کہ بچیاں داخلہ نہ کروا پائیں؟ کہنے لگی کیا بتاؤں کہ لوگ باوجود کوشش کے دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ گزشتہ کئی سال اس حال میں گزرے ہیں کہ معمولی سا اساتذہ کا معاوضہ بھی نہیں دے پا رہے تھے۔ دوستوں، وہ جو اعلیٰ تعلیم کے ساتھ انتہائی کم معاوضے پر فقیرانہ زندگی بسر کرنے والے ہیں، مزید ہمت نہیں تھی کہ ان سے مزید قربانیوں کا تقاضا کرتی، لہٰذا مجبوراً یہی فیصلہ لینا پڑا۔ پوچھا فی طالبہ ہاسٹل کے ساتھ خرچ کتنا ہے؟ کہنے لگی 7,000۔ یقیناً یہ کوئی بڑی رقم نہ تھی۔ دولت بڑی خطرناک شے ہے اگر معلوم نہ ہو کہ خرچ کہاں کرنی ہے۔ ترجیحات طے نہ ہوں تو اس کا خرچ اور حصول دونوں ہی انسان کو انسان نہیں رہنے دیتے۔ دوستوں، اسے اشرف المخلوقات کے درجے سے ہٹا کر اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ دوستوں، ایک خاتون نے سسر کے تھرکے پر جو اس کے مرحوم شوہر کے نام پر بوجھوا کروایا گیا تھا، سب جانتے ہوئے بھی دعویٰ کیا کہ قانونی طور پر اب وہ مال اس سے کوئی نہیں لے سکتا، اور شوہر کا قرض دینے سے بھی انکار کر دیا کہ اس کا کوئی قانونی ثبوت نہیں۔ دلیل یہ ہے کہ وہ بچوں کا مستقبل محفوظ بنانا چاہتی ہے۔ دراصل مال و دولت کی رغبت انسان میں اس قدر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی موت پر ہی یہ رغبت ختم ہوگی۔ اس کے پاس سونے کا ایک پہاڑ ہو تو یہ دوسرا اور پھر تیسرا چاہے گا۔ اللہ نے مال کو اسی لیے آزمائش کہا۔ مرد مومن کا امتحان ہے کہ وہ سوچے کہ کمائی کا حلال ذریعہ کیا ہو۔ رب نے مال دیا ہے تو خرچ کہاں ہو کہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی کمائی جا سکے۔ دوستوں، یہ دنیا چند روز اور اس کا مال بھی یہیں رہ جانے والا ہے۔ مال و دولت استعمال کے لیے ہے، لہٰذا اسے آقا نہیں بننا چاہیے۔ اسے فلاح انسانیت اور آخرت کی بلند تر مقاصد کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ مال و دولت سے فائدہ بھی مقدر کی بات ہے، ہر ایک فائدہ اٹھا بھی نہیں سکتا۔ زندگی بھر جمع کرنے والے بھی کبھی صرف جمع کر جاتے ہیں، جنہیں لوٹانے والے دنوں میں لوٹا دیتے ہیں۔ سب بیکار ہے، چلتا ہے، کاش جمع کرنے والے کار خیر میں لگانے کا ہنر جان لیں۔ اللہ پاک میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔